الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے نرمی. پیار، محبت، شفقت، احساس، عاجزی، انکساری، ہمدردی، پیار، محبت، الفت، احساس. نرمی اسی اس نوں بہت گھٹ تصور کرتے ہیں، لیکن نرمی دی فضیلت بہت زیادہ ہے. نرمی ایک ایسی صفت ہے کہ کسی بھی چیز پیدا ہو جائے اس چیز نو چیز بنا دیتی ہے. اور نرمی دی جو ضد ہے، اس دا جو مخالف ہے، وہ اکڑ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، فخر ہے، انانیت ہے، فرعونیت ہے، شیطانیت ہے. اور جو فخر ہے، غرور اور تکبر، یہ صفتاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی ذات دیاں نے. اور اللہ تعالیٰ دی ذات ہی ایسی ذات ہے کہ جس نو فخر بھی سجدہ ہے. اگر وہ تکبر کرے تو اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرے کہ واقعی اللہ تعالیٰ سب تو بڑا ہے. تکبر کا معنی ہوتا ہے کہ بڑا بڑھنا، بڑھائی، اپنے آپ کو سمجھنا، دوسرے کو چھوٹا سمجھنا. تو جو سب تو بڑی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے. تکبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہے. اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسی نو بھی اجازت نہیں کہ وہ تکبر کرے. اور تکبر ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی نحوست ہے، ایک ایسا عذاب ہے، ایک ایسی خطا ہے کہ جس وقت کسی چیز دے تکبر آ جاوے اس نو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس نو اس دے مقام تو، اس دے مرتبے تو گرا دیتا ہے، اور اس دی شان، اس دی عزت، اس دا احترام خاک وچ ملا دیتا ہے. سب تو پہلے
اگر اسی ویکھیے کہ تکبر کس نے کیتا ہے اور عاجزی اور انکساری اور نرمی کس نے پیدا کیتی ہے، تو ایک طرف شیطان ہے اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، تمام ملائکہ نو ارشاد فرمایا کہ تساں جس وقت میں انہاں وچ اپنی روح ڈال دیواں تو سجدہ کرنا ہے۔ تو انہاں سب نے اب اس مقام کے دو گروہ بنے نے، ملائکہ نے کہ جنہاں نے اپنے مالک دے سامنے اپنے آپ نو جھکا لیا، مالک دے فرمان نو ویکھیا اور کوئی گل نہیں ویکھی، انہاں نے عاجزی انکساری نرمی پیدا کیتی، حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تو اپنے مقام تے وہ فائد رہے، اس تے موجود رہے، بلکہ خالق نے انہوں نے پہلے تو بھی زیادہ شانہ عطا فرما دیتی ہیں۔ اور شیطان نے تکبر کیتا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیتا اور تکبر دی وجہ تو کافر بن گیا، ملعون بن گیا، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اس نو دور نکال دیتا گیا۔ شیطان نے بھی خطا کیتی، حضرت آدم علیہ السلام دے کولوں بھی نسیان ہویا، شیطان نے کیا کہ میں دے تو بہتر ہاں، میں اس نو سجدہ نہیں کر سکتا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے مالک میرے کولوں اپنی جان تے ظلم ہویا ہے، تو میرے تے مہربانی کر دے۔ خالق نے رحم کیتا، خالق کائنات نے پہلے تو زیادہ شان عطا فرما دیتا۔ تو جو نرمی ہے یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جڑی کسی بھی چیز پیدا ہو جاوے اس چیز دی قیمت، اس دی قدر، اس دی منزلت نو زیادہ کر دیندی ہے۔ غرور اور تکبر اور ارانیت ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز دے وچ بھی پیدا ہو جاوے اس نو تباہ کر کے رکھ دیندی ہے۔ ایک مثال میں تواڈے سامنے عرض کیتی، اب اس کے علاوہ جتنیاں مثالاں تسی خود اخذ کرنا چاہو کر سکتے ہو کہ اگر لوہا ہے اس کی اگر کوئی چیز بنتی ہے تو اس کو نرم کرنا پڑتا ہے، جدو نرم ہوتا ہے پگھلتا ہے پھر کوئی چیز بنتی ہے پھر اس کی قیمت ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بنتی ہے تو پہلے وہ اپنا وجود مٹا دی ہے، جس وقت اس کا اپنا وجود مٹ جاتا ہے پھر اس میں ایک نئی شکل اور صورت مل جاتی ہے۔ تو انسان جس وقت اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے جھکا دے گا، اپنے آپ میں نرمی پیدا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتہ دا نزول فرمائے گا۔ نرمی ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے دشمن فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون اللہ تعالیٰ دا دشمن ہے اور اس نے اپنے آپ کو معبود لوگوں نے کیا کہ میں منو، اپنے آپ کو سجدہ کراتا ہے، کیا کہ میں ہی تہاڈا خالق ہے، میں تہاڈے بنان والا، میں دعا نو رزق دین والا، سب کچھ میرا ہے اور میرے کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہاں تک کہ فرعون نے اللہ تعالیٰ دی ذات دے نال جنگ کرن دا بھی اعلان کیتا ہے، جنگ کرن دے واسطے گیا بھی ہے، بڑا اونچا ایک مکان بنایا، اس کی چھت تے جا کے آسمان دی طرف تیر چلائے کہ میں موسیٰ علیہ السلام دے رب دی طرف تیر پھینک رہا ہاں اور میں اس سے نال مقابلہ کرنے واسطے آیا ہاں۔ اس حد تک کہ انسان گر جاتا ہے، اتنا اس دے غرور آ جاتا ہے، اتنا تکبر آ جاتا ہے، اتنی انانیت آ جاتی ہے، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق تو اتنا دور چلا جاتا ہے۔ اور پھر بھی جدو خالق کائنات نے اپنا پیغام اس بندے دی طرف، اس فرعون دی طرف اپنا نبی، اپنا کلیم حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نو بھیجیا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اے میرے نبیو، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے حضرت ہارون علیہ السلام، جدو فرعون دے کول جاؤ اس دے نال نرم لہجے نال گفتگو فرمایا جائے کہ ان دے نال نرم لہجے نال گفتگو فرمایا جائے۔ اگر تہاڈا لہجہ نرم ہویا، تہاڈا انداز نرم ہویا، نرمی نال گل کیتی، ممکن ہے کہ تہاڈی نرمی ویکھ کے ہی ان دے دل دی دنیا بدل جائے کہ ایک نرمی۔ اللہ تعالیٰ
دسنا یہ چاہتا ہے کہ نرمی دی اہمیت کتنی ہے، عاجزی اور انکساری دی شان کتنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نو نرمی کتنی پسند ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان ہے کہ نبوت دے 24 ٹکڑے نے۔ اللہ تعالیٰ نبی نو جو شانہ عطا فرماتا ہے انہاں کئی شانہ نے، جو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ نبوت دے 24 ٹکڑیاں دے وچوں ایک ٹکڑا نرمی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبیاں نو جڑیاں شانہ عطا فرماتا ہے، جڑے انہاں نو کمال عطا فرماتا ہے، جڑے انہاں نو عظمتاں عطا فرماتا ہے، اور وہ خاص صفات، وہ خاص خصائل جڑے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں وچ رکھدا ہے، فرمایا کہ انہاں اوصاف حمیدہ وچوں ایک اوصاف حمیدہ جو وصف حمیدہ ہے وہ نرمی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں نو نرم بنا کے بھیجتا ہے، انہاں نو رحم دل بنا کے بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں وچ پیار محبت الفت ڈال کے لوگاں دا احساس انہاں دی فکر، اللہ تعالیٰ اپنے نبی نو سخت دل نہیں بناتا۔ اور خلق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دی شان بیان فرما دیا آیا، کیا خوب ارشاد فرمایا، خلق کائنات نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے دل وچ جڑا پیار ہے، تواڈے دل وچ جڑی نرمی ہے، تواڈے دل وچ جڑی عاجزی اور انکساری ہے، اپنی امت دا پیار ہے، اپنی امت دی فکر ہے، انہاں دا احساس ہے، فرمایا جڑا تواڈے دل وچ پیار ہے، نرمی ہے، محبت ہے، خالق کائنات نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے جڑی میرے محبوبہ میں تینوں عطا فرما دیتی ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے میرے محبوب علیہ السلام جڑا تواڈا نرم دل ہے، جڑا تواڈا دل نرم ہے، اے اللہ دی رحمت ہے، لیکن اگر تواڈا دل نرم نہ ہوندا، اگر تواڈے دل وچ نرمی نہ ہوندی، اگر تواڈا سخت دل ہوندا، تساں بد مزاج ہوندے، تواڈا حسن اخلاق اچھا نہ ہوندا، پھر فرمایا تواڈے کول کسے نہیں آنا سی، تواڈے کول کسے بھی نہیں بیٹھنا سی، تواڈی گل کسے بھی نہیں سننی سی۔ فرمایا میرے حبیب جڑے تیرے دیوانے ہر وقت تیرے کول موجود رہندے نے، بس تیری زیارت کرتے رہندے نے، تیری گل نو سندے رہندے نے، جو حکم دیندے ہو اس نو فوراً عمل کردے نے، جو کہندے ہو کرن واسطے تیار ہو جاندے نے۔ تواڈی صورت ویکھنا انہاں واسطے سب تو زیادہ ضروری ہے، جدوں تک تواڈا دیدار نہیں کردے، تواڈی بارگاہ وچ حاضر نہیں ہوندے، انہاں نو چین نہیں آندا۔ فرمایا جڑا سارا پیار ہے، فرمایا میں اللہ دی اے حبیب تیرے تے رحمت ہے۔ کہ خلق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو نرم دل بنایا، فرمایا کہ میرے حبیب اے میری رحمت ہے جیڑی میں تواڈے قلب وچ ڈال دیتی ہے، اور وہ رحمت جس وقت دوسرے نوں ملتی ہے تو سارے تواڈے دیوانے بن گئے نے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی نرمی دے متعلق ایک ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جس وقت تسی گفتگو کرن لگو تو اپنی گفتگو نو تیناں دروازیاں دے وچوں نکالنا ہے۔ جس وقت تساں کوئی گل کرنی ہے، کوئی بھی گل کرنی ہے کسے نال، کسے موقع تے، کسے جگہ تے، تو تیناں دروازیاں وچوں اپنی گفتگو نو، اپنی گل نو نکال کے پھر زبان وچ باہر نکالنا ہے، کہ زبان تے بات جنونی ہے تیناں دروازیاں وچوں پہلے نکالنی ہے۔ فرمایا کہ پہلی گل ہے، پہلا دروازہ ہے کہ جو تسی بول لگے ہو، جو گل کر لگے ہو سچی ہوئے، جھوٹی نہ ہوئے، انہوں سچ دے دروازے وچوں کڈنا ہے۔
جس وقت تہاڈی جو تسی گل کہن لگے ہو کرن لگے ہو وہ سچی ہے تو فرمایا کہ پھر تساں اس بات نو اہمیت دے دروازے وچوں نکالنا ہے کہ میری گل دی کوئی اہمیت بھی ہے کہ نہیں، کہ موقع محل بھی ہے کہ نہیں، کہ گل کوئی ہو رہی ہوئے ایک بندہ کوئی ہور گل شروع کر دے، کسی جگہ تے کسی اور ٹاپک تے گفتگو ہو رہی ہے، ایک بندہ آ کے نواں ٹاپک شروع کر دے، تو فرمایا کہ پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا میری گل دی اہمیت بھی ہے کہ نہیں۔ اگرچہ تیری گل سچی ہے لیکن ان دی اہمیت ہی نہیں تو پھر کرن دی ضرورت نہیں۔ اگر اس دی اہمیت ہے تو فرمایا کہ پھر دوسرا دروازہ اہمیت ہے ان دے وچوں نکال لے۔ جس وقت پہلے دروازے سچائی دے وچوں بھی نکل گئی، دوسرے اہمیت دے وچوں بھی گزر گئی، فرمایا پھر تیسرا دروازہ ہے نرمی دا، پھر اس کو نرمی دے دروازے وچوں نکالنا ہے۔ اور جس وقت نرمی دے دروازے وچوں نکالے گا پھر جندے نال بھی گل کرے گا، جس وقت بھی مخاطب ہوئے گا سامنے والا تیری گل نو سنے گا ضرور، عمل نہ بھی کرے گا سنے گا ضرور۔ جدو سنے گا پھر وہ فکر کرے گا، سوچے گا، جدو سوچے گا اللہ اس کو عمل دی توفیق عطا فرما دے گا۔ اور ایک بندہ اگر ان دی گل بھی سچی ہے اور ان دی ضرورت بھی ہے کرن دی لیکن ان دا لہجہ صحیح نہ ہوئے تو بندہ گل سچی بھی کرتا پہ ان دی سنن تے راضی کوئی نہیں ہوتا، بندہ جھوٹا ہوتا ہے لیکن گل کرن والا جڑا ہے اس دا انداز اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار جو بھی ہے تینوں گل کرنی نہیں آتی، میں تیری گل سن کے کی کرنی ہے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ اپنی گل نو تینوں دروازے وچوں نکالو اور تینے ضروری نے، اور جڑا سب تو آخری ہے وہ نرمی کا دروازہ ہے۔ تو نرمی نو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ وچ یہودیاں دا ایک چھوٹا جا گروہ آیا اور ایک یہودی نے آ کے آقا علیہ السلام نو سلام بلایا، اور اساں تو کہنے آنا السلام علیکم، اس کا کہنا ہوتا ہے کہ تھوڑے اتنے سلامتی ہوئے۔ اس نے کیا السلام علیکم، اس کا کہنا ہوتا ہے کہ تیرے تے ہلاکی ہوئے، تباہی ہوئے، تین موت آ جاوے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی پاس موجود سن، آپ کو یہ گل ناگوار گزری، آپ نے فرمایا کہ تیرے اتنے بھی ہلاکت ہوئے اور تیرے اتنے لعنت بھی ہوئے، یعنی کہ ناراضگی ناگوار گزری۔ تو انہوں نے جواب آپ نے دیتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہلا، فرمایا اے عائشہ ٹھہر جاؤ، یا عائشہ تو ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی نو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا کہ تسی انہوں نے اس طرح جواب نہ دیو، فرمایا کہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ ہر کام دے وچ نرمی نو پسند فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا عائشہ تو ان اللہ رفیق یحب الرفق، فرمایا کہ عائشہ تسی ٹھہر جاؤ، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بھی نرم ہے، نرمی نو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ نرمی کرن والا ہے، یحب الرفق، اور اللہ تعالیٰ نرمی نو پسند فرماتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی صفات دے وچوں، اللہ تعالیٰ دی شانہ دے وچوں ایک شان اللہ تعالیٰ دی رفیق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ دے نامہ دے وچوں ایک نام اللہ دا رفیق بھی ہے کہ ان اللہ یحب الرفق، ان اللہ رفیق یحب الرفق، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرن والا ہے، نرمی کرن والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نرمی نو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْأَنْفِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی تے او کچھ عطا فرماتا ہے جڑا سختی تے نہیں عطا فرماتا، کہ سختی کیتیاں بھی اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا جنہ نرمی کیتیاں عطا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اسی کہنے ہیں کہ یار یہ نرمی نال نہیں نہ مان رہا، تھوڑی جی سختی کر لو، نرمی نال پیار نال نہیں مان رہا، تھوڑا سختی کر لو اندے تے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی شان اور ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جڑا سختی تے بھی نہیں عطا فرماتا اور نرمی تے عطا فرما دیتا ہے۔
اور فرمایا وما سواہ، اللہ تعالیٰ کسے بھی طرح کوئی بھی نہیں ہمیں عطا کرتا جویں نرمی دے عطا کرتا ہے، کہ سب تو زیادہ اللہ تعالیٰ اس نو عطا کرتا ہے جو نرمی کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی نے فرمایا کہ انسان نے کتنے سوالات نے، کتنی حاجات نے، کتنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ منگن دے دروازے نے، فرمایا کہ سب تو زیادہ ادو عطا کرتا ہے جو انسان نرمی کے دروازے وچ آتا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک اور فرمان ذیشان فرمایا کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر، فرمایا کہ تیرا نرمی دے کولو محروم ہو گیا وہ خیر تو محروم رہ گیا، کہ جن دے وچ نرمی نہیں آئی سمجھو کہ اس نو خیر نہیں ملیا، اس نو بھلائی نہیں ملی۔ کہ من یحرم الرفق، کہ جڑا نرمی تو محروم رہ گیا وہ خیر تو ہی محروم رہ گیا ہے۔ تو یعنی کہ جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، جو اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے، وہ تو ہی ملتی ہے جدو خالق کائنات انسان نو نرمی عطا کرتا ہے، جدو انسان اپنے آپ وچ نرمی پیدا کر لیتا ہے، انسان دا دل نرم ہو جاتا ہے، انسان دا لہجہ نرم ہو جاتا ہے، انسان دا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے، انسان دے اوصاف اچھے ہو جاتے ہیں، پیار محبت آ جاتا ہے۔ اور دوسری صفات جڑیاں نے اگر میں ساتھ ساتھ عرض کراں گا تو پھر زیادہ طول ہو جائے گا، کہ نرمی ادو آنی ہے تو غرور مک جائے، تکبر ختم ہو جائے، انانیت ختم ہو جائے، حسد ختم ہو جائے، بغض ختم ہو جائے، نفرت ختم ہو جائے، عداوت ختم ہو جائے، انانیت، فرعونیت، شیطانیت جدو ختم ہوتی ہے تو پھر انسان وچ عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، محبت آتی ہے، پیار آتا ہے، اور انسان دے وچ نرمی آتی ہے، انسان دا دل نرم ہوتا ہے۔ جس وقت انسان دا دل نرم ہوتا ہے تو انسان سارا ہی نرم ہو جاتا ہے، جدو انسان نرم ہو جاتا ہے تو پھر خالق کائنات کرم فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جنوں جڑا نرمی تو محروم رہ گیا وہ خیر تو بھی محروم رہ گیا۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک اور فرمانے ذیشان فرمایا کہ ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، فرمایا کہ جڑی نرمی ہے وہ جس چیز دے وچ بھی آ جاوے ان دے حسن نو زیادہ کر دیندی ہے، کسے چیز دے وچ بھی نرمی آ جاوے تو ان دے حسن نو زیادہ کر دیندی ہے۔ اور فرمایا کہ ولا ینزع من شیء الا شانہ، اور جن دے وچ سختی آ جاوے انہوں عیبدار بنا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جڑی نرمی ہے اس کو پسند کرتا ہے، اور جو سختی ہے وہ تکبر ہے۔ تو فرمایا کہ جس چیز وچ بھی نرمی آ گئی ان دا حسن زیادہ ہو گیا، اور جس دے وچ بھی سختی آ گئی وہ عیبدار ہو گئی۔ جدو انسان وچ نرمی آ گئی تو انسان کامل انسان بن گیا، اور جدو انسان میں سختی آ گئی، اکڑ آ گئی، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، تو پھر انسان اپنے رستے تو بھٹک گیا۔ فرمایا کہ تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر جڑا ہے وہ شیطان دے وچ آیا اور اس نے شیطان نو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا، یہاں تک کہ ان دے گلے وچ لعنت دا توق ڈال دیتا گیا۔ اس واسطے فرمایا کہ جو نرمی ہے وہ انسان نو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ لے جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو ایک جگہ تے بھیجیا انہاں لوگاں دی اصلاح دے واسطے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یسرو ولا تعسروا، انہاں واسطے آسانی کریا جے، سختی نہ کریا جے، یعنی کہ اتھے جانا ہے تو انہاں واسطے آسانی کرنی ہے، انہاں واسطے سختی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسانی نو پسند کرتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں تواڈے واسطے آسانی پیدا کراں، اللہ یہ نہیں چاہتا میں تواڈے واسطے سختی پیدا کراں۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں اتنا کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ یہ فرماتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے بندیاں نو سوکھا رکھاں۔ اب انسان دی اپنی خواہش ہے یا اس دی اپنی کم ظرفی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دی عبادت یا نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا زکوٰۃ ادا کرنا یہ چیزیں اگر سخت لگدیاں نے یا مشکل لگدیاں نے یا ان دے واسطے اس درمیان کوئی رکاوٹاں آندیاں نے تو یہ سخت نہیں نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز ایمان والیاں نو عطا فرمائی ہے جڑی سوکھی ہے،
اور اوکھے کماں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی امت نے بچا لیا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دعا فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت ہوئے اس بندے ہوتے جیڑا بندہ خریدن لگیاں بھی نرمی کرے، ویچن لگیاں بھی نرمی کرے، اور اپنا حق دا مطالبہ کرن لگیاں بھی نرمی کرے۔ آقا علیہ السلام دی دعا ہے اس دے واسطے کہ جس دے وچ نرمی ہے، جو نرم دل ہے، کہ اگر کوئی چیز خرید لیا ہے تو پھر بھی اندے نال نرم لہجے نال گفتگو کرے۔ اگر ایک بندہ کوئی چیز فروخت کر رہا ہے تو پھر بھی اندے نال نرم لہجے نال گفتگو کرے۔ اور اگر انسان نے کسی کو لین دین کا معاملہ ہے وہ گفتگو کرنی ہے تو پھر بھی اندے نال نرم لہجے نال گفتگو کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہاں تیناں بندیاں ہوتے یا ایک ہی وہ بندہ جن دے وچ تینے چیزاں پائے جان، اللہ تعالیٰ ان دے اوتے رحمت نازل فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، اور آقا علیہ السلام کا فرمانے دی شان ہے کہ جڑے ایمان والے نے، کامل ایمان والے جڑے نے، جڑے اصل ایمان والے نے، وہ اس طرح دے رحم دل اور نرم طبیعت دے اچھے مزاج دے ہوندے نے، جس طرح ایک فرما بردار اونٹ ہوندا ہے۔ فرما بردار اونٹ ہوئے اور اس دا مالک جدھر اشارہ کرتا ہے، جدھر لے کے جاتا ہے ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ اونٹ دی اگر جسامت نو اسی دیکھیے تو کوئی بندہ اس کو قابو نہیں کر سکتا، لیکن اس نک وچ نکیل ہوندی ہے، چھوٹا جا بچہ بھی اگر اس نے پکڑ کے چل پوے تو جدھر جدھر وہ لگا جائے گا اس دے پیچھے پیچھے وہ چلتا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جڑا مومن ہے وہ اتنا نرم دل ہے، رحم دل ہے اور نرم طبیعت کا مالک ہے کہ اس دے مالک دا جو حکم آتا ہے اس کو منتا جاتا ہے۔ کیونکہ جانور اگر اپنے دنیا دے مالک دی ہر گل نو مان سکتا ہے تو کیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہو کے جو اس دا خالق اور مالک ہے اس دی گل نہیں مان سکتا۔ فرمایا کہ جو کامل ایمان والے نے وہ اس طرح دے نرم طبیعت والے نے کہ جو بھی مالک دا حکم آ جائے اسی وقت ہی مان لیندے نے۔ آقا علیہ السلام دا فرمانے دی شان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو لوگاں دے درمیان جھگڑا ہو رہا ہوئے، دو بندے جھگڑا کر رہے ہیں، اور اب دو جھگڑا کر رہے ہیں تو ایک بندہ حق تے ہوئے گا، ایک باطل تے ہوئے گا۔ پکی گل ہے نا کہ دو بندے جی گفتگو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، تو ایک حق تے ہے ایک باطل تے ہے۔ اسلام نے دونوں نو محروم نہیں رکھیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے دوویں نے انہاں دوواں وچوں جڑا بندہ پہلے جھگڑا ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ اس جنت وچ مکان عطا کرے گا۔ اور فرمایا کہ جڑا بندہ باطل تے سی اگر اس نے جھگڑا ختم کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نو جنت دے ایک کنارے تے مکان عطا کرے گا، اور جڑا بندہ حق تے سی اگر اس نے پہلے جھگڑا ختم کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نو جنت دے درمیان وچ مکان عطا کرے گا۔ بس اتنا فرق رکھ لیا ہے کہ اگر باطل والا کہ جڑا بندہ فضول ہی جھوٹی گفتگو جھگڑا کیتی جا رہا ہے، بلا وجہ ہی کر رہا ہے، اس کو خیال آ گیا کہ یار نہیں میں جھگڑا نہیں کرنا، آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، اسلام نے پسند نہیں کیتا، فوراً جھگڑا چھڑ دیتا۔ فرمایا کہ محروم نہیں ہے، مکان تینوں بھی ملے گا لیکن سائڈ تے ملے گا، لیکن ایک بندہ سچا ہے، حق تے بول رہا ہے، پھر بھی اس نے مسئلے کے تحت یا اسلام کو ویکھتے آیا اس نے کہا کہ یار ٹھیک ہے کوئی گل نہیں کہ میرا حق ہے لیکن میں پھر بھی جھگڑا نہیں تیرے نال کرتا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ تم جنت دے درمیان وچ مکان عطا کراں گا۔ آقا علیہ السلام کا فرمانے دی شان ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب تو جڑا برا انسان ہے وہ ہے کہ جس دی بد زبانی دی وجہ تو لوگ اندے تو دور چلے جان، کہ لوگ اس دی بد زبانی دی وجہ دے نال اس نو ملنا ترک کر دین، کہ ایک بندہ گزر رہا ہے لیکن وہ پھر بھی سلام لینا پسند نہ کرے، رشتہ دار ہے، کوئی دوست احباب ہے، جب ویسے بھی ہے تو اس کی کوشش یہ ہوئے کہ یار میں اس بچ کے لنگ جاؤں، کیوں کہ اگر انہیں ملے اس نے کوئی نہ کوئی کر دینی ہے۔ تو یہ ہے بد زبانی۔ فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے کہ جس دی زبان دی وجہ تو جڑے لوگ نے ان دے نال سلام لینا ہی ترک کر دیں۔ آقا علیہ السلام کس طرح رحم دل سن
اور آقا علیہ السلام دے وچ کس طرح محبت سی، کس طرح آقا علیہ السلام در گزر فرمان والے سن، اس دی مثالاں بیان کرنی بہت مشکل ہے۔ ایک واقعہ عرض کرنا وا، آقا علیہ السلام مسجد وچ موجود نے، صحابہ کرام بھی مسجد وچ موجود نے۔ ایک عرابی آیا، عرابی کہتے ہیں دیہاتی نو، پینڈو بندے نو، وہ آیا اور اس نے آ کے مسجد وچ واش روم کر دیتا، کیونکہ مسجد اس وقت تو اس طرح سسٹم نہیں ہے گا سی اتنا اعلیٰ، تو لیٹرینہ مسجد ہمدیاں بھی نہیں سن۔ اس نے مسجد ہی آیا ایک سائڈ تے بیٹھ کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جدو ویکھیا تو بڑا غصہ آیا اور اس نے جھڑکیا کہ تینوں پتہ نہیں مسجد ہے، تو مسجد وچ بیٹھ کے تو کی جا رہا ہے۔ جدو آقا علیہ السلام نے ویکھیا بھی صحابہ کرام بڑے غصے وچ نے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، واپس آ جاؤ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان واپس آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کچھ نہ آکھو۔ اس نے اپنا جو کام کرنا سی اس نے کر لیا۔ جدوں ویلا ہو گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا میری گل سن، اپنے کول بلایا، اپنے پاس بلا کے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد ہے، یہ پاک ہے، مسجد وچ پیشاب نہیں کریدا، لہذا آئندہ احتیاط کریں۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا کہ ایک پانی دا ڈول بھر کے لیاؤ اور اس جگہ جس اس نے کام کیتا ہے اتنے بہا دیو تاکہ وہ جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے کس طرح اس بندے نو گل سمجھائی ہے، نرم لہجے دے نال، پیار نال اپنے کول بلا کے، اور اس دل میں اتر بھی گئی ہے اور کبھی پھر دوبارہ وہ عمل نہیں کرے گا۔ اس سانو یہ سبق دیتا ہے کہ جس وقت تساں کسی نے کوئی گل سمجھانی ہے تو ایک پیار محبت دے نال سمجھانی ہے۔ جب ساڈے میں سختی آ جاتی ہے تو پھر وہ سنن والا جڑا ہے وہ بیزار ہو جاتا ہے۔ سختی نال گل کرو گے سنن والا بیزار ہو جائے گا، گل سچی بھی سنن تے راضی نہیں ہوئے گا۔ اکثر اس طرح ہو جاتا ہے کہ کچھ ایسے بچے ہوندے نے کہ جنہاں کولوں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، اور تساں زیادہ تر لوگاں نے ایسے بچے ویکھے ہون گے کہ جنہاں نو مولوی صاحب نے مسجد وچ جھڑکیا یا اس نو ماریا، اور اس گل دی وجہ تو اس مسجد ساری عمر ہی نہیں گیا، نہ اس نے پھر قرآن پڑھیا، نہ مسجد گیا، نہ اس نے نماز پڑھی، بلکہ وہ پھر وہ کہندا ہے کہ میں نے ایک باری مولوی صاحب نے ماریا سی، بس وہ دن آخری سی، اس بعد میں مسجد نہیں گیا۔ تو اگر اسی اس نے ویکھیے تو غلطی بھی اس دی ہونی ہے کہ جڑا اس دے نال سختی ہوئی ہے، لیکن سختی تو ہوئی ہے، غلطی بھی اس دی ہے، لیکن جن دی وجہ دے نال ایک بندہ نماز تو بھی گیا، قرآن تو بھی گیا، مسجد تو بھی گیا، اس نے بھی چاہیے کہ تھوڑی جی اپنے لہجے میں نرمی پیدا کر لے۔ تو اگر وہی گل اس نو ہی پیار نال کیتی ہوندی تو اس بندے نو سمجھ بھی آ جانی سی، ممکن سی کہ قرآن بھی پڑھ جاندہ، قرآن پڑھ جاندہ، پھر ہر جگہ تے نہ کہندا کہ میرا وہ آخری دن سی جدوں میں گیا، اس بعد آپ تو بھی نہیں گئے۔ تو یعنی کہ ایک جڑی گل ہے، ایک لہجہ جڑا ہے وہ کسی دی زندگی برباد کر دیندا ہے۔ ایک جڑا سخت لہجہ ہے، کرخت لہجہ ہے، وہ انسان دی سوچ بدل دینا ہے۔ حالانکہ انسان خطا تے ہوتا ہے، لیکن اگلا بندہ سچا ہے، جو گفتگو کرنے والا ہے وہ سچا ہے، گل درست کر رہا ہے، اندر وچ غلطی ہے، صرف لہجے تو وہ بندہ نہ اس کی گل سنتا ہے، نہ اس دل وچ رکھتا ہے، نہ وہ منتا ہے، الٹا پھر وہ اس تو دور چلا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ویکھیا کہ اس بندے نے آ کے مسجد وچ کام کیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کچھ نہ آکھو، اینو پیار نہ سمجھاواں گے تو پھر اس کو سمجھ آ جائے گی، اور پھر ساری زندگی یہ کام بھی نہیں کرے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے سانو یہ سبق دیتا کہ اگر کسی نو تساں گل سمجھانی ہے تو پیار نال سمجھاؤ۔ آقا علیہ السلام آپ نے ایک یہودی کو کچھ قرض لیا سی اور آپ ادا نہ کر سکے، یہاں تک کہ میں حدیث پاک پڑھی ہے کہ جس وقت آقا علیہ السلام دا وصال ہویا ہے اس وقت بھی آقا علیہ السلام تے کچھ قرض موجود سی۔ رہن تے آقا علیہ السلام نے ایک یہودی کو قرض لیا آیا سی کہ اپنا سامان جڑا ہے، اپنی زرع، آقا علیہ السلام نے اپنی جڑی زرع ہے وہ رہن تے رکھ کے کچھ پیسے وصول کیتے ہوئے سن، جڑی آقا علیہ السلام نے وصال باکمال تو بعد پھر اس نو دے کے پھر واپس لے گئی۔ آقا علیہ السلام یعنی کہ آقا علیہ السلام نے کتنی سادہ زندگی گزاری ہے۔ یہ عرض کرنا مطلب یہ ہے کہ حالانکہ آپ کو مال دولت کی کمی تو نہیں سی، اگر تسی یہ ویکھو کہ مکہ فتح ہویا ہے تو کتنی دولت آئی ہے، اور پچھلے جمعے تے تانوں
جڑا غزوہ سنایا غزوہ حنین، اندے وچ کتنے ہزار اونٹ آئے نے، پھر بکریاں آئی نے، پھر مال آیا ہے، دولت آئی ہے، لیکن آپ نے رکھیا کچھ نہیں، سب تقسیم کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے مال جوڑیا نہیں، اس حد تک کہ بعض دفعہ اگر کوئی سائل آ جانا اس کو عطا کرنے والے سے نہیں ہوتا سی تو آپ نے قرض لے کے اس کو عطا کر دینا۔ سائل آیا، اس نے آ کے سوال کیتا ہے تو آپ نے اس کو لوٹانا نہیں، اگر موجود نہیں نے تو قرض لے کے اس کو عطا کر دینا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ گل ایک دفعہ ناگوار گزری، عرض کرتے ہیں کہ حضور تساں کوئی نہ دے بننے ہوئے جے پنجابی زبان دے وچ کہ آ گیا، اس نے سوال کیتا ہے تو عطا کرو، نہیں ہے تو نہ عطا کرو، کیوں قرض لیندے ہو؟ تو آقا علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، جلال آ گئے۔ جس وقت آپ نے ویکھیا کہ حضور میری یہ گل چنگی نہیں لگی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تھانوں بھیجیا ہی ونڈن واسطے، جنہ ہو سکتا جے ونڈو، کسے نو خالی نہ بھیجو۔ آقا علیہ السلام چہرہ پھر کھل گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس یہودی دے کولو کچھ پیسے لائے سن، اس نے مطالبہ کیتا، آپ نے فرمایا کہ میرے کو لجے نہیں نے، میں تینوں دے دیاں گا۔ اس نے کیا کہ اگر تواڈے کول نہیں ایتھے میرے کول بیٹھ جاؤ، میں تینوں جان نہیں دینا۔ اپنی دکان تے بٹھا لیا، جیڑی اس مکان ہے یا دکان ہے بٹھا لیا کہ میں تینوں جان نہیں دینا۔ آپ آقا علیہ السلام بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے جس وقت ویکھیا تو آئے، کہتے ہیں حضور چلو ساڈے نال۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں جانا۔ آپ نے کیا کہ ہوے کون جڑا ساڈے نبی نو قیدی بنا کے رکھے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا تے دا مطالبہ ہے، تسی اس دے وچ نہ پڑھو، میرا اس دا مطالبہ ہے، اسی حل کر رہاں گے۔ رحمت ویکھو آقا علیہ السلام دی 5 نمازاں آپ نے اتھے ہی پڑھیاں نے، 5 نمازاں فجر ظہر عصر وقت 5 نمازاں ان دے کول پڑھیاں نے، اتھے ہی پڑھیاں نے۔ آپ آئے نہیں، جس وقت 5 نمازاں پڑھ لیاں نا تو اس نے جیڑا کچھ ان دے یہودی دے کول سی نا سارے سامان وچ ادھا لیا کے حضور دے قدماں وچ رکھ دیتا، اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آ میرا ہدیہ ہے اور میرے کلمہ پڑھاؤ، میرے مسلمان کو سچے رسول جے۔ اس نے کیا کہ میں اپنی کتاب میں پڑھیا ہے کہ جڑا آخری نبی ہے وہ اتنا رحم دل ہے، اتنا نرم ہے کہ اگر اس نو کوئی قیدی بناوے گا ان دا قیدی بھی بن جائے گا، لیکن اس نو کچھ نہیں آکھے گا۔ کہتا میں باقی ساریاں چیزاں ویکھ لیاں سن، لیکن اے چیز میں ویکھنی سی اور میرے یقین ہو گیا ہے، میں ویکھ لیا ہے، لہذا جڑا میں تواڈے کول لینا سی وہ بھی میں چھڈیا، جڑا میرے کول موجود ہے ادھا تواڈی بارگاہ وچ پیش کرنا وا، جتھے مرضی خرچ کر دو اور مینوں ایمان عطا کر دیو۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ بڑا اللہ تعالیٰ دے رستے میں تقسیم کرتے سن، بڑا ونڈدے سن۔ ایک بندے نے کہا کہ تسی اینا کیوں ونڈدے جے، تانوں ضرورت کی ہے اینا تقسیم کرن دی، اینا کیوں دیندے جے؟ تو عاجزی ویکھنی ہے کس حد تک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یار نا نیکیاں تو میں اور بھی سہ کرنا وا، لیکن اے وے کہ مینوں پتہ نہیں بھی میری نیکی کیڑی قبول ہے تے کیڑی نہیں، مینوں پتہ نہیں کہ میری نیکی کیڑی قبول ہے کیڑی نہیں۔ اگر مینوں پتہ لگ جاوے نا کہ میری آ نیکی قبول ہوندی بھی ہے تو میں وہی کیتی جاواں۔ مینوں پتہ نہیں کہ مالک نے میری کیڑی قبول کرنی، لہذا میرے کو جیڑی آندی میں وہی کیتی جانا۔ میں پھر یہ نہیں ویندا کہ میں آ کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا کرنی یا کرنی ہے۔ فرمایا کہ میرے کو جو ہوندا ہے میں کیتی جانا، اگے مالک دے وہ جو چاہے گا عطا کر دے گا۔ کہ اتنا مقام ہونے کے باوجود پھر عاجزی اور انکساری اور نرمی کتنی ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت نے، عدالت کا وقت ختم ہو گیا، آپ گھر چلے گئے، اپنے گھر کا کام کر رہے ہیں جو بھی ہے۔ ایک بندے نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہتا ہے حضور میرا حق ہے فلاں بندے تے مینوں لے کے دیو۔ جلالی سن اور کوڑا ہر وقت کول ہی ہوندا سی، غصے دے نال نکلے۔ آپ نے فرمایا کہ تینوں پتہ نہیں عدالت کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اس ٹائم کیوں نہیں آیا؟ اس نے کوڑا ماریا، فرمایا کہ جا چلا جا، جس وقت عدالت لگنی تو پھر آنا سی، یہ ٹائم ہے آن دا۔ اب وہ چلا گیا، گھر گئے نے، دل میں سکون نہیں آیا، یار بڑی غلطی ہو گئی میرے کو۔ باہر نکلے، فوراً باہر نکلے،
فرمایا کہ انہوں بلاؤ یار جس بندے نال میرے کو زیادتی ہوئی ہے. بلایا, اس نے کوڑا ادا کیتا. فرمایا کہ اے کوڑا پھان اور مینو مار, میرے کو زیادتی ہوئی ہے, میں ہوا کون, میری اوقات ہی کی ہے, میں تا ڈنگر چارن والا, میں تا اونٹاں دا چران والا. یہاں تک کہ فرمایا کہ میں اٹھ چرانا سا, میرے کو اٹھ قابو نہیں آندے سن. میں مسلمان ہویا, اللہ نے ہدایت عطا فرمائی, میں نے اسلام عطا کیتا, میں نے شان عطا کیتی ہے. آج اگر یہ مرتبہ یہ مقام یا یہ میں نے شان ملی ہے تو یہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے. میں ہوا کون کہ میں کسی نے اس طرح اس کے نال برتاؤ کرا. فرمایا کہ کوڑا بھی مار, تیرا معاملہ بھی ہنے حل کراں گا, مینوں معاف بھی کر دے. وہ کہتا ہے کہ حضور میں تو معاف کیتا, میں کوڑا نہیں مار سکتا. آپ نے فرمایا کہ تو مار کوڑا تاکہ اگے حاکمان کو پتا چلے کہ حکومت کس طرح کرنی ہے, عوام دے نال کس طرح برتاؤ کرنا ہے. اور دسیا کہ عمر فاروق ہے, 24 لاکھ مربع میل دا حاکم ہے, لیکن جدو حق آ جاوے پھر وہ بھی جھک جاتا ہے, پھر وہ بھی جھک جاتا ہے. تو عاجزی اتنی اعلیٰ چیز ہے, ان کی ساری اتنی اعلیٰ چیز ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی نرمی کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے نہیں پسند کرتا ہے.